وبعد كل شيء أحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحنان المنان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين، أما بعد. غوث اعظم بمن بی سر و ساما مدد قبل ایدی مدد کعب ایدی ما مدد بگرداد بلا افتاد تشتی ضعیفان شکستہ رات تشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض معروض سے پیش کر کچھ گفتگو سے پہلے کچھ چون و چراغ سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سرکار مکہ مکرمہ و سردار مدینہ منورہ صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ نیر تابہ محبہ خدارہ شہنشاہ حسینہ مہتاب شاہ جبینہ سرخیل زہرہ جمالہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شہی بزم جنت گل باغ رسالت منبع علم حکمت و مظہر مصدریت و مصدر مظہریت حق تعالیٰ کی منت رب اعلیٰ کی نعمت ختم باب نبوت و ختم دور رسالت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواح منافذہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے محبت کے تھالیوں میں سجا کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وابن. معمول کے مطابق درود جمعہ پڑھ لیا جائے، پڑھیے میرے ساتھ مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید. سرداد یعنی یہ جو اشعار پڑھے جاتے ہیں یہ ہمیں اگرچہ یاد بھی ہوگا لیکن اس کے مفہوم سے، اس کے تراجم سے، اس کے معانی سے ہم دور ہوں گے. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان اشعار میں یہ لکھا گیا، شاعر فرماتے ہیں کہ سرداد نداد دست در دست یزید، یعنی یزید نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ میں بیعت کرنے کا حکم دیا تو چونکہ یزید فاسق و فاجر تھا، یزید گنہگار تھا، تو حضرت امام حسین ایک فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر ان کا بیعت کیسے کر لیتے؟ امام حسین نے کسی فاسق کے، کسی فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہ کی بلکہ شان کے ساتھ اپنا سر دے کر اپنے آپ کو بلند کر دیا، بلکہ سر دے کر حق کو بلند کر دیا، سر دے کر اپنے نانا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اور دین اسلام کو بلند کر دیا. تو شاعر نے اس تمام وجوہات کو ایک شعر کے اندر بند کر دیا اور فرمایا کہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. معزز سامعین اکرام، جیسا کہ ہم تمام کو اس چیز کا علم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ماہ محرم الحرام کے ایام تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آج تقریباً ماہ محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے، 8 محرم الحرام ہے. اور ان ایام میں
کیا واقعہ رونما ہوا؟ اس محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کیا واقعہ پیش آیا؟ یہ ہم تمام کو معلوم ہے، اس کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں، لیکن ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے، ہم اس واقعے سے کیا نصیحت لیتے ہیں، ہم اس واقعے سے کیا عبرت لیتے ہیں، ہمیں اس نصیحت کو لینے کے لیے، اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے، اس سبق پر عمل کرنے کے لیے اور امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور جملہ صحابہ اکرام اور جملہ اہل بیت اطہار اجمعین کی یاد دہانی کے لیے، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بتانے کے لیے ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کا یاد منایا جاتا ہے۔ ان کی یاد کے طور پر ہم ان ایام کو، ان دن کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا پر بھیجا۔ تو جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تک دور پہنچ گیا، زمانہ گزر گیا، جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے موضع اصلی میں پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا پر بھیجا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، لوگوں تک حق بات کو پہنچایا جائے، اسلام اور دین کی تبلیغ کیا جائے، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا پر بھیجا۔ اور جب یہ دنیا کا بھی اصول ہے اور رب کا بھی اصول ہے کہ جو چیز جہاں اس کا اصل ہو، کئی مدتیں گزر جائے، کئی زمانہ گزر جائے، اسے اپنے موضع اصلی میں، اسے اپنے مرکز میں، اسے اپنے مقام اصلی میں پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ انسان یہاں پر دنیا میں آیا ہے، لیکن یہ مقام اصلی، اس کا مرکز یہ نہیں، بلکہ اس کا مقام اصلی اور اس کا مرکز اور مقام اصلی آخرت ہے۔ تو ہمیں ایک نہ ایک دن عرصے دراز گزرنے کے بعد ہمیں مرنا ہے اور اپنے اصلی مقام میں پہنچنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا پر مبعوث فرمایا تھا۔ اور جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا کام مکمل ہو گیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا، تمام کے تمام چیزیں، تمام کے تمام حکام سنا دیے اور اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیے، جب کسی کا کام کہیں سے مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اسے اپنے موضع اصلی میں پہنچنا ہوتا ہے۔ اسی قانون اور ضابطے اصول کے تحت حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے موضع اصلی میں بلا لیا اور آپ کا وصال پرملال ہوتا ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا پر تھے، تب تک اسلام کا ڈور اور اسلام میں جو احکام نافذ کیے جائیں گے، جو قانون نافذ کیے جائیں گے، ان تمام کے تمام چیزوں کا ڈور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس میں تھا۔ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے، مسلمان اس چیز کو مانتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس کے خلاف نہ جاتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال پرملال ہوا، آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے، جب آپ ظاہری حیات سے چلے گئے، تو اب اسلام کا ڈور کن کے ہاتھوں پر رہے گا؟ اب اسلام کا ڈور کون سنبھالے گا؟ اب اسلام کی قوانین پر عمل کون کرنے کو کہے گا؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دیا، جو اسلام دیا، جو مذہب دیا، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے، اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے اب کن کو فالو کیا جائے؟ بالاجماع تمام لوگوں کے مشورے پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، جن کے بارے میں کتابوں میں، روایتوں میں آتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا، سب سے پہلے مردوں میں جس نے ایمان لے کر آیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور اجماع امت ہے، تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اور ان کے بعد تمام کے تمام
عشرہ مبشرہ ہیں، ان کے بعد تمام کے تمام اہل بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام ہیں، ان کے بعد تمام کے تمام اہل احد میں شامل ہونے والے صحابہ کرام ہیں، اور ان کے بعد بیعت کرنے والے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، اور ان کے بعد تمام کے تمام صحابہ کرام ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت کے منصب پر فائز کیا گیا تو روایات میں کتابوں میں آتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کے دوسرے دن یعنی 13 ربیع الاول 11 ہجری مطابق 632 عیسوی بروز دوشنبہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لوگوں نے جوق آ کر لوگ کثرت سے آ کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، اور پھر آپ خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ مسند خلافت میں بیٹھ کر آپ نے بہت سارے کار انجام دیے، مسلمانوں کے مسائل کو حل کیے، بہت سارے کام کیے، اسلام کو فروغ دیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بیمار ہو گئے، آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، لوگوں نے آپ کے گھر والوں نے آپ کو کہا کہ معالج کو بلایا جائے اور طبیب کو بلا کر علاج کیا جائے، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو دیکھیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کسی معالج کی ضرورت نہیں، بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہی کافی ہے کہ جب میری موت آنی ہوگی آ جائے گی، جب میری موت کا مقررہ دن ہوگا اس دن میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور پھر وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیماری کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں اور آپ کا وصال پرملال ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر 11 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک رہے، تقریباً 2 سال 3 مہینے 11 دن تک آپ مسند خلافت پر فائز رہے، اور آپ کی عمر شریف 63 برس کی تھی کہ آپ نے 63 برس کی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ دیا، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت میں آپ کو تدفین کیا گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھا دی، تدفین ہو گیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ کن کو بنایا جائے، اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا اجماع ہوا۔ تمام صحابہ کرام نے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد 6 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا نام آیا۔ ان میں سے حضرت طلحہ بن زید تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تھے، اور کچھ 3 صحابہ کرام تھے۔ ان 6 صحابہ کرام نے پھر ایک مشورہ کیا کہ ہم میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے گا، کسی ایک کو مسند خلافت پر بٹھایا جائے گا، اور تمام کے تمام صحابہ کرام کے متفقانہ فیصلہ پر، حضرت علی کے فیصلہ پر، حضرت طلحہ بن زید کے فیصلے پر، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے فیصلے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے منصب پر فائز کر دیا جاتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 13 ہجری کو خلافت کے منصب پر آتے ہیں، اور آپ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد بہت سارے کار انجام دیے۔ آپ نے مسجد نبوی کی وسعت کرائی، آپ نے قرآن مقدس کو بالاجماع طور پر پڑھنا لوگوں کو سکھایا، آپ نے بہت سارے فتوحات حاصل کیے، بہت سارے جنگ کیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابن ملجم شخص نامی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گزرے جمعہ میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کیا۔
اور پھر ایک ابو لؤلؤ نامی شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں کسی فیصلے کے لیے، اور وہ فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے، لیکن وہ ابو لؤلؤ نامی شخص تھا جو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں جو چاہ رہا تھا حضرت عمر نے وہ نہیں کیا، اور وہ یہ ارادہ لے کر وہاں سے چلا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں قتل کر دوں گا۔ اس ارادے سے وہاں جاتا ہے، اور پھر دوسرے دن جب فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر جاتے ہیں، امامت کرتے ہیں، تو اس وقت اچانک سے ابو لؤلؤ نامی شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگاتار بلا تکلف بلا خلاص لگاتار 6 وارے کرتا ہے، اور 6 وارے کرنے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر جاتے ہیں، اور پھر زمین میں گرنے کے بعد نماز مکمل ہونے کے بعد جب صحابہ کرام نے نماز مکمل کر لی تو اس ابو لؤلؤ نامی شخص کو لوگوں نے پکڑنا چاہا، لیکن پکڑا تو صحیح لیکن اس نے خودکشی کر لی اور اپنے آپ کو ہی مار دیا، اور پھر آپ بیماری میں مبتلا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بیماری میں کچھ دن رہے، اور ایک محرم الحرام 23 ہجری کو دوشنبہ کے دن آپ کی وفات ہوئی، آپ شہید ہو گئے، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کو بھی پہلو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دفن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 63 برس کی تھی، اور آپ مدت خلافت 10 سال 6 مہینے 4 دن ہے کہ آپ نے 13 ہجری کو خلافت کے منصب پر آپ آئے، اور 23 ہجری تک آپ خلافت کے منصب پر فائز رہے، یعنی 10 سال 6 مہینے 4 دن تک آپ خلافت کے منصب کو سنبھالا اور لوگوں کی رہنمائی کی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر جاتے ہیں، اب تیسرے خلیفہ کون بنیں گے؟ تمام صحابہ کرام کے اجماع پر، تمام صحابہ کرام کے مشورے پر بالاتفاق حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں لوگوں نے بیعت کر لی، اور آپ خلافت کے منصب پر 29 ذی الحجہ 23 ہجری کو فائز ہوئے، اور 23 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک آپ خلافت کے منصب کو سنبھالتے رہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے آپ پر تہمت لگائی، جس کی بنا پر لوگ آپ کے جان کے دشمن بن گئے، اور پھر آپ اپنے حجرے مبارکہ میں کچھ دن تک رہے، لیکن ایک شخص آپ کے حجرے مبارکہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد دھوکے سے آپ کو شہید کر دیتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 75 سال کی تھی، 75 عمر کی تھی، 75 سال کی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 12 سال 12 دن کم ہے، یعنی 12 سال میں 12 دن کم، اتنے مدت تک آپ نے خلافت کے منصب کو سنبھالا، خلافت کے دور کو سنبھالا۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے چوتھے خلیفے کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب کس کو خلافت کے منصب پر فائز کیا جائے، اب کون خلیفہ بنیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، تو بالاتفاقہ طور پر بالاجماع حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھے خلیفہ قرار دیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 35 ہجری میں خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، اور 40 ہجری تک آپ نے خلافت کے منصب کو سنبھالا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت بڑی شان ہے، آپ کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے۔ ابھی فضائل کو نہ بیان کرتے ہوئے بس مختصر طور پر خلفائے راشدین کے ان سیرت کو مختصر طور پر بتاتے ہوئے چلوں گا، اور پھر کربلا کے میدان میں آپ کو لے کر چلوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 5 دن بعد تک مسند خلافت خالی رہی، اور پھر مشورے کے بعد اور اجماع کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھوں میں تمام لوگوں نے بیعت کر لی، اور 24 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ مسجد نبوی میں لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر حضرت علی کی بیعت کر لی، اور پھر
آپ نے خلافت کے منصب پر فائز ہو کر لوگوں کی رہنمائی کی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک ابن ملجم نامی شخص نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر ایک ایسا وار کیا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس وار کی وجہ سے شہید ہو گئے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی عمر شریف بھی 63 برس کی تھی، اور 63 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور آپ نے خلافت کا ڈور 4 سال 9 مہینے تک سنبھال کر رکھا۔ 4 سال 9 مہینے کے بعد اب خلافت کے منصب پر کس کو فائز کیا جائے، اب خلیفہ کس کو بنایا جائے؟ تمام لوگوں کے متفقانہ فیصلے پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے منصب پر فائز کر دیا جاتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو ہوئی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے وصال کے بعد آپ نے چند ماہ تک خلافت کے منصب کو سنبھال کر رکھا، اور چند ماہ کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلافت کا منصب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ شرائط کے ساتھ سونپ دیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا منصب دینا چاہا تو آپ نے کچھ شرائط رکھے، ان میں سے ایک شرط یہ تھا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ یہ شرط، اس شرط پر میں تمہیں خلافت مسند خلافت دے رہا ہوں کہ جب آپ کی خلافت ختم ہو جائے گی تو پھر میں اس مسند خلافت پر آ جاؤں گا، اور پھر ہمارے خاندان کی طرف یہ خلافت کا منصب لوٹ جائے گا، اور اسی شرط پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا منصب سونپ دیا جاتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں، اور آپ اسی طریقے سے آپ اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 49 ہجری میں 49 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کی وفات کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے آپ کو زہر دے دیا تھا، اور اس زہر کے بنا پر آپ اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب پر فائز رہے، اور 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیماری کی بنا پر شہید ہو گئے۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو جو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے مطابق خلافت کا منصب حضرت امیر معاویہ کے شہید ہونے کے بعد پھر حضرت امام حسن مجتبی کے خاندان کی طرف لوٹنا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے منصب پر فائز کرنا تھا۔ لیکن چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید، وہ یزید پلید، ناپاک اور لعین شخص، فاسق و فاجر اور گنہگار شخص، اس نے زبردستی خلافت کا منصب اپنے دور میں اپنے آپ میں لے لیا، اور خود خلافت کے منصب پر بیٹھ گیا۔ اور وقت ایسا آیا کہ وہ لوگوں پر ظلم کرنے لگا، اس کی وجہ سے گناہیں زیادہ ہونے لگی، اس کی وجہ سے گناہوں کے ذرائع زیادہ بڑھنے لگے۔ وہ ایک ایسا لعین اور ایک ایسا مردود شخص تھا کہ اس کی وجہ سے لوگ زنا میں زیادہ سے زیادہ مبتلا ہونے لگے، عورتوں کو بے پردہ اس نے کر دیا، اور بہت سارے ایسے کار انجام دیے جس کی وجہ سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اور وہ لوگوں کو اپنی بیعت کرانے کا حکم دیا، اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کو کہا، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جب اس نے خط بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیا جائے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ کی. اسی لیے تو کسی شاعر نے بلر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حضرت امام حسین ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے ہیں، اور پھر وقت گزرنے کے بعد کوفہ والوں سے وہ بیعت کرانا چاہا. یزید نے کوفہ والوں کو کہا کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو، لیکن کوفہ والے یہ چاہتے تھے کہ حضرت امام حسین کے ہاتھ میں بیعت کیا جائے. اور ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ یہاں پر آپ آئیے، آپ کے ہاتھ میں ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے حال کے بارے میں معلوم تھا. لوگوں نے بھی آپ کو آگاہ کیا اور آپ وہاں جانے سے رک گئے، اور آپ نے سوچا، یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیجا جائے، اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر جب وہ مجھے خبر کریں گے تب میں وہاں کوفہ کے لیے سفر کرنا شروع کر دوں گا. اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو ننھے چھوٹے چھوٹے بچے کو، اپنے بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے. اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جاتے ہیں. مختصر طور پر یہ ہے کہ کوفہ جانے کے بعد وہ لوگوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا کہتا ہے، تو کوفہ والے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش آمدید کہتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تمام کے تمام لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تمام کے تمام لوگ حضرت امام حسین کی بیعت کر لیتے ہیں. اور بیعت کرنے کے بعد تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 40,000 کا لشکر، 40,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے. اور اس وقت وہاں کا گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول تھے. تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کو کہا کہ تم جس کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہو، یہ یزید نہیں چاہتا کہ تم ان کے ہاتھ میں بیعت کرو. صرف اتنا کہا تھا، ان کو نہ روکا نہ ان پر ظلم کیا، کچھ نہیں کیا. اب یہ خبر یزید کو پہنچا تو یزید نے اس کو معزول کر دیا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر کے منزل سے ہٹا دیا، ان کو معزول کر دیا. اور پھر عبید اللہ بن زیاد کو مصر سے وہاں پر آنے کا حکم دیا. اور عبید اللہ بن زیاد کوفہ آتا ہے، اور کوفہ آنے کے وقت وہ رات کا وقت اختیار کرتا ہے. اور رات کے وقت وہ کوفہ کی گلیوں سے اندر آتا ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ چونکہ لباس مسلمان کا پہنا ہوا تھا، چونکہ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، تو تمام کے تمام کوفہ والے سمجھنے لگے کہ یہ آنے والے کوئی اور نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب ان لوگوں نے دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھ کر ان لوگوں نے نعرے لگایا، ان لوگوں نے ان کی خوش آمدید کی. اور پھر جب وقت ایسا آیا کہ جب معلوم پڑ گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہیں، یہ تو یزیدی ہے، یہ تو یزید کا گورنر عبید اللہ بن زیاد ہے. تو معلوم پڑا تو پھر عبید اللہ بن زیاد نے تمام لوگوں سے یہ کہا کہ تم امام حسین کے ہاتھ میں بیعت نہ کرو بلکہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کرو. اور جو نہیں کرتا تھا اس پر ظلم کرتا تھا. اور عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا جائے، ان کو میرے بارگاہ میں ان کو میرے پاس لایا جائے. اور پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 40,000 کا لشکر تھا، جب ان کو عبید اللہ بن زیاد نے ڈرایا تو کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا چھوڑ دیا اور ان کو دھوکہ دے دیے. اور وہ 40,000 کا لشکر جو امام حسین کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی، وہ تمام کے تمام لشکر یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیا. اور پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ وقت گزرا. اور مختصر یہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا جا رہا تھا. اور عبید اللہ بن زیاد نے اپنے گورنر ہاؤس کے مین دروازے پر دو ایسے ملعون شخص کو رکھا تھا اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم جیسے ہی مسلم بن عقیل اپنا قدم اس کے اندر رکھے، تم دونوں ان پر ایسا حملہ کرنا کہ وہ شہید ہو جائے، وہ اس دنیا سے چلا جائے. ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. اور ہوتا ایسا ہی ہے کہ
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہم جیسے اپنا قدم رکھتے ہیں وہ دونوں ملعون اور مردود شخص حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر وار کرتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ان کے تن سے ان کے بدن سے جدا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کیا مقام ہوگا, کیا رقت ہوگی. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دو ننھے چھوٹے بچے بلکنے لگے, رونے لگے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ان لوگوں نے شہید کر دیا, لیکن ان چھوٹے ننھے بچوں پر بھی ان لوگوں نے رحم نہ کھایا, اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی ان لوگوں نے شہید کر دیا. اللہ اکبر. اور یہی وہ دن ہے 8 ذی الحجہ 8 محرم الحرام کا دن ہے, جس دن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ کربلا میں جتنے بھی شہداء شہید ہوئے, شہداء کربلا میں سے سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بس میں اپنے گفتگو کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں, چونکہ قلت وقت کی تلوار گردن پر لٹک رہی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی 10 محرم الحرام کو پھر آگے کی گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ان واقعات کو سن کر پڑھ کر عبرت حاصل کرنے کی, نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان تمام اہل بیت شہداء کربلا کی محبت ہمارے دلوں پر نصب عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی ان کے صدقہ توسط سے ہماری زندگی کو سوار دے, ہماری زندگی کو رب تبارک و تعالی اسلام کے سانچے میں ڈھال دے. رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا, میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو غلطی خامیاں ہوں معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات سنت میں پڑھے ہیں جلد از جلد سنت ادا کر لیں.